کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، کوئی سوال پوچھے نہ پوچھے عمران ریاض خان تو پوچھے گا۔ ناظرین، کوئی دیکھتا نہ دیکھتا شبیر تو دیکھتا تھا، کوئی پوچھتا نہ پوچھتا عمران ریاض تو سوال پوچھتا تھا، لیکن اب پوری قوم دیکھتی بھی ہے اور سوال بھی پوچھتی ہے، ان کے جواب بھی مانگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دعا زہرا کیس کے اوپر بات کریں گے اور سوال پوچھیں گے دونوں طرف سے، مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے بھی سوال پوچھیں گے اور دعا زہرا اور اس کے ظہیر ہسبینڈ کی طرف سے بھی سوال پوچھیں گے۔ جو سوال مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے اٹھائے جائیں گے ان کے جواب بھی پوچھیں گے، جو سوال دعا زہرا اور ظہیر کرتے ہیں ان کے جواب بھی پوچھیں گے۔ آپ نے جڑے رہنا ہے میری اس ویڈیو میں، اور میں ہوں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے۔ سب سے پہلے تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ پھر سے ٹائم نکال کے میرے یوٹیوب چینل پہ واپس اور میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال مہدی کاظمی صاحب کو سپورٹ کرنے والوں کی طرف سے کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا کہ نیب کیا گیا یا وہ اپنی مرضی سے چل کے گئی، دونوں صورتوں میں اوفینس لگتا تھا ایک ہی کے اغوا کا، کہ لڑکی کو اپنی مرضی سے ورغلا کے بلایا گیا یا لڑکی چل کے آئی، لیکن لینے کون گیا؟ لڑکی خود آئی یا اس کو کوئی لینے گیا؟ سوال یہاں پہ بنتا ہے، وہ یہاں پہ سوال بنتا ہے پولیس کی کارکردگی کا، کہ جب ظہیر اس کو لینے گیا ہے کراچی سے، کیونکہ ہر ایک انسان آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی کورٹ میرج کہیں پہ بھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہسبینڈ بنتا ہے، جو دولہا ہوتا ہے، اس کے خاندان یا اس کے قریب ترین بندوں میں سے، بلکہ پہلے 90% چانسز ہیں کہ وہ خود جاتا ہے دلہن کو لینے کے لیے، بعد میں ہونے والی ممکنہ دلہن کو اس کو لینے کے لیے جایا جاتا ہے، وہ اکیلی چل کے کبھی خود نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ نشان بنتا ہے اور سب کے ذہن میں سوال آتا ہے، پاکستان کے قانون کے اندر اگر کورٹ میرج کی اجازت ہے تو پھر کورٹ میرج پہ کرنے کے لیے جانے والی لڑکی کو لینے کے لیے جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ ہر بار کورٹ کے سامنے یہ جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے کہ بھائی لڑکی خود چل کے آئی، جبکہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی اس کو لینے گیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب کون دے گا مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال دعا زہرا کے جو ہسبینڈ ہے ظہیر احمد، ان کی طرف سے کہ اگر آپ آئین پاکستان کی مدد سے کورٹ میرج پسند کی شادی کی اجازت دیتے ہیں تو پھر دلہن کو لینے جانے کے لیے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ فاصلے ہوتے ہیں، پسند کی شادی کہیں دور دور بھی ہو رہی ہوتی ہے، قریب قریب گھر لازمی نہیں ہے کہ ہونا ضروری ہے کہ دلہن خود ہی چل کے آئے، کہیں پہ دلہن چل کے نہیں آنا چاہتی، کہیں پہ لڑکی چل کے نہیں آنا چاہتی، اگر شادی کی اجازت ہے تو پھر اس کو لے کے آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیوں قانون سے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ اس کو لے جانے کے لیے انسان لے کے تو آتا ہے، پھر وہ سچ کیوں نہیں بول سکتا؟ دوسرا سوال اب مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کی طرف سے، مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے کہ ان کے پاس نادرا کے ڈاکومنٹ موجود ہیں جن میں بچی مائنر ڈکلیئر ہے، یہ ان کی طرف سے دوسرا سوال۔ تو پھر میڈیکل ٹیسٹ کیوں کروایا گیا؟ جب ان کے پاس اگر فیصلہ دینا ہے لڑکی کی ایج کو نہ رکھ کے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروانا کیوں ضروری ہے؟ جبکہ اس کے والد نے، لڑکی تو بعد میں پیدا ہوئی، اس کو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ میں کتنے سال کی ہوں؟ اس کو تو کوئی بتایا ہی گیا ہوگا نا، ایگزیکٹ فگر تو اس کے والدین، اس کے ماں یا باپ یا اس کی نانی نانا دادی دادا کو پتا ہوگی نا۔ تو پھر اس کے ماں باپ کی بات کو کیوں نہیں مانا جاتا جب وہ کہتے ہیں بچی مائنر ہے، بچی 14 سال کی ہے؟ تو پھر پاکستان کی عدالت کیوں نہیں مانتی ان کی بات کو؟ وہ کیوں کرواتی؟ اور پاکستان کے یہ ادارے سے، نادرا سے جاری کردہ جو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو کیوں نہیں مانتی عدالت؟ پھر کیوں میڈیکل کروایا جاتا ہے؟ اب اس کے بعد دوسرا سوال ظہیر کی فیملی کی طرف سے، ظہیر کی طرف سے کہ آج کل لڑکیوں کی ایج یا لڑکوں کی ایج 2 سال 3 سال کم کروا کے اس کے ماں باپ لکھوا دیتے ہیں، تو نادرا یہ ویریفائی کیوں نہیں کرتا ہے کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا یہ اوریجنل بنوایا جا رہا ہے یا یہ غلط ڈاکومنٹ ہم سے ایشو کروائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ نادرا جیسے ادارے کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے یا حقائق کے اوپر وہ جو لیٹر جو سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے جس کے اوپر لڑکی یا لڑکے کی عمر کا تعین ہونا ہے، اس کو جاب ملنی ہے، اس کی ساری ڈگریوں کا اس کے اوپر انحصار ہونا ہے،
تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کو جاری کرنے سے پہلے ضروری انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا یہ ہمیشہ سے لوپ ہول رہے گا اور جیسے آج ہے، کیا اس قانون میں یا اس چیز کے اندر کوئی چینجنگ ہوگی؟ سب سے پہلے کی تو پروسیڈنگ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج کل کی نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دعا زہرا جو ہے اس نے ایک درخواست دی ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے، اس نے حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں کے گھر بڑی مشکل سے ایک رات گزاری ہے اور اب میں دارالمان میں جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے وہاں پہ بھیج دیا جائے کیونکہ میں اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، مجھے ان سے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو یہاں پہ ساری قوم جو ہے نا یا سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا زہرا نے اپنی مرضی سے یہ کیا ہے اور اس کے واقعی ظہیر کے ساتھ یہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اصل میں درخواست کیوں دی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دعا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ظہیر نے دعا زہرا کو چھوڑ دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دعا زہرا کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اسی لیے اس نے یہ درخواست اسے دینے کا کہا ہے اور یہ لکھوایا ہے جا کے کہ تم مجسٹریٹ کے سامنے ایسے کہو اور اس کے بعد تم دارالمان چلے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ سے پولیس دعا زہرا کو ریکور کرنے کے لیے آ رہی تھی اور دعا زہرا ان کو نہ ملے، اس سندھ پولیس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے تو اس کو ایک ادارے کے حوالے کر دیا گیا، دارالمان، ایک پری پلانڈ سارا کچھ کر کے اس کو وہاں سے اس کے بیان دلوائے گئے اور بیان دلوانے کے بعد اس کو وہاں پہ بھیج دیا گیا تاکہ نہ وہ ہوگی، کیونکہ دارالمان والے ایسے تو اس کی مرضی کی بنا اس کو دیں گے نہیں، پھر یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ اور اس کی بھی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ سندھ پولیس وہاں سے روانہ کیوں تھی اور اس کو یہاں پہ کروانا کیوں پڑا؟ سندھ پولیس اس لیے روانہ تھی کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ میں ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس کے اندر جو میڈیکل رپورٹ آئی اس کے اندر بونز کی رپورٹ 16 to 17 ایئرز، دانتوں کی رپورٹ تھی 14 سے 15 سال، پھر اس کے جو ہاتھوں کے یہ والے تھے ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا کلائیوں وغیرہ، ان کی جو ایج تھی وہ تھی 13 to 14 ایئرز، اس کی فزیکل اپیرنس کو 14 to 15 کے راؤنڈ اباؤٹ دیکھ کے، اور جو مجموعہ تھا یہ ڈیفرنٹ سارے ٹیسٹوں کا، اس کا انہوں نے جو رپورٹ جمع کروائی میڈیکل بورڈ نے کورٹ کے اندر، اس کے اوپر لکھا دعا زہرا کی ایج 15 سے 16 سال کے درمیان ہے، پھر آگے لکھا نیرر ٹو 15 کہ 15 سے 16 کے درمیان ہے اور زیادہ چانس 15 کے قریب ہیں، یعنی کہ آپ یوں لگا لیں 15 سے 16 کے درمیان اگر کرتے تو 15 سال اور 6 مہینے بنتی، انہوں نے نیرر ٹو 15 کیا ہے تو اس کا مطلب ہے 15 سال اور 4 مہینے، 4.5 مہینے، پونے 5 مہینے، 15 سال 3 مہینے سے لے کر 5 مہینے کے درمیان اس کو کنسیپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مہینہ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اس کے کھاتے میں 15 to 16 میں نہیں جاتی تو وہ نیرر ٹو 15 ہو جاتی ہے۔ اب 15 سال اور 5 مہینے اگر اس کی آ رہی ہے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں، اور اس سے پہلے جو میڈیکل ایک رپورٹ اس کی بونز کی گئی تھی ملی تھی وہ 15 سے 16 سال تھی، تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے، ایگزیکٹ نہیں ہوتی، یا تو ڈاکٹرز کو چاہیے تھا کہ 15 سے 16 ہی لکھتے، یا پھر مطلب یا 16 لکھ دیتے یا 15 لکھ دیتے، 15 سے 16 لکھ کے پھر یہ کر کے مطلب اتنا بڑا کنفلکٹ کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں اب میڈیکل بورڈ کے جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں نا، ڈفرینٹ سارے انہوں نے ٹیسٹوں کو دیکھا، رپورٹوں کو دیکھا، ایک نے اپنی جو اسپیشلسٹ تھا اس نے اپنی دی ہوگی، دوسرے نے اپنی، بونز والے نے اپنا بتایا، ایکس رے والے نے اپنا بتایا، دانتوں والے نے اپنا، ان سب کا پھر انہوں نے فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے لٹکا دیا پوری قوم کو اور دعا زہرا کیس کو، انہوں نے فیصلہ دے دیا کیا کہ 15 سے 16 کے درمیان۔ اچھا 15 سے 16 رکھتے، اگر 15 سے 16 کے درمیان تھی تو یار 6 مہینے کم کر لیتے، 15 ہی لکھتے پوری۔ اچھا اگر 16 تھی مطلب 15 سے زیادہ چاہے 16 کی طرف پورے 16 لکھ دیتے، آپ کسی ایک طرف مسئلے کو ختم کرتے، لیکن انہوں نے کیونکہ یہ دیکھیں اتھینٹک تو کوئی فگر نہیں تھا، ایسٹیمیٹڈ تھی، صرف ایک ایسٹیمیٹ کیا ڈفرینٹ سارے اس سے، تو یار اگر اس کو مطلب دیکھیں پھر ایک کیس کو کیا لٹکایا، سیدھی 15 سال لکھتے تاکہ بچی مائنر ڈکلیئر ہوتے اور ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی، یا 16 لکھتے بچی ہسبینڈ کے پاس رہتی، آپ نے نہ ادھر رہنے دیا نہ ادھر، ان دونوں کو لڑانے کے لیے آپ نے 15 سے 16 اور نیئر ٹو 15 لکھ دی، اور وہ دونوں لڑ بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسے بتاتا ہوں، وہاں سے انہوں نے کیا کیا، اب بچی کو دارالمان انہوں نے بھیج دیا ظہیر نے، اب یہ کیس جیسے 3 مہینے پہلے گزر چکے ہیں، اب یہ مزید 3-4 مہینے اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی مشن یہ ہے کہ کچھ ٹائم بچی دارالمان میں رہے، کیس آگے چلتا رہے، کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے بچی 16 سال کی ہو جائے، اور جس میں اس نے کہا کہ اور یہ چیز ثابت کرنا کہ ہمارا نکاح ہے۔ دارالمان میں وہ گئی تو اس نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا کہ میرے شوہر کے ساتھ
पहली चीज़ तो ये थोड़ी सी प्रमोट हो गई इदारों कानून की नज़र में, आइन की नज़र में, कि ये इसका शोहर है, और वो शोहर के खाते से नाराज़गी करते हुए वो दारुल अमान चली गई। अब दारुल अमान जाने के बाद ज़हीर ने पहले बेल करवाई थी, उसके बाद वो जब बेल उसकी 7 दिन ख़त्म हो गई तो वो उसने लाहौर से बेल कराई, लाहौर बेंच के वो बहावलपुर चला गया। वहाँ से उसने जब लिखा कि मैंने बेल कराई हुई थी लेकिन मेरी कोई फौतगी हो गई थी या मुझे कुछ भी मसला था, उसने डेथ लिखा वहाँ पे, तो मैं नहीं पेश हो सका वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर कराची के अंदर, तो मुझे मज़ीद बेल दी जाए ताकि मैं जा सकूँ। वहाँ पे बहावलपुर जो हाई बहावलपुर कोर्ट थी उसने नहीं दी उनको। उसके बाद वो ट्रैवल करके मुल्तान पहुँचे, मुल्तान में उन्होंने दोनों चीज़ें छुपा ली कि हमने बहावलपुर में भी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी और हमने पहले भी बेल ली थी, तो उन्होंने फ्रेश जो है ना एप्लीकेशन दी और उसके ऊपर बेल 4 दिन की हासिल कर ली। उस बेल के बाद वो सिटी कोर्ट वहाँ पर कराची के अंदर पहुँच गया, वो और उसका भाई, और दोनों जो है ना वो ये सामने चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, दुआ ज़हरा उससे अलहदा हो गया, ऐसा नहीं है। दुआ ज़हरा अभी स्टिल उसके मौक़िफ़ के साथ है, दुआ ज़हरा की मर्ज़ी उसके साथ मिली हुई है, इसीलिए दुआ ज़हरा वहाँ पे गई है, वरना कोई ऐसा नहीं है कि उनकी लड़ाई शड़ाई कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दुआ ज़हरा ज़हीर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर गई है। तो और वो चाहते ही हैं, उनका मंसूबा या मकसद ये है, इस चीज़ से वो हासिल ये करना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम डिले हो जाए। वो करते करते दुआ ये करना चाहते हैं कि 16 साल की उम्र तक पहुंच जाए इसी मतलब इसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा, और उसके बाद क्योंकि एक निकाह तो हो चुका है जिसके ऊपर चाइल्ड मैरिज मतलब जिसको कहा जा रहा है, तो ये फिर जो है ना कंप्लीट एक मैरिज हो जाए और इसमें कानून रिलीफ दे दे कि चलो अब इन 2 बच्चों का निकाह हो चुका है और लड़की भी 16 साल की होगी, तो अब इनको साथ रहने दिया जाए, ताकि फ़ैसला अपने हक़ में लेने के लिए ये एक नई उन्होंने अपनी तरफ से कानूनी जो है ना दाव खेला है, जैसे मेहदी काज़मी साहब अपनी कानूनी टीम के साथ दाव खेलते आ रहे हैं। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक की डेवलपमेंट हो गई। अब सवालों पे आते हैं। तीसरा सवाल मेहदी काज़मी साहब की तरफ से कि जब उनकी लड़की चली जाती है उसके बाद उसका निकाह नामा साबित मतलब सामने आ जाता है, वो जाते हैं पुलिस के अंदर FIR कटवाते हैं, मीडिया के ऊपर जाते हैं, होता है सारा कुछ होता है, उनकी लड़की को बाजियाब क्यों नहीं करवाया जाता? पुलिस इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों होती है, इतना लेजीनेस, और इतना क्या कहते हैं, पुलिस कभी क्या दुश्मन के साथ, क्या उनके जो शरपसंद अनासिर जो गलत इंटेंशन रखते हैं उसकी बेटी को अगवा करने वाले उनके साथ मिली हुई थी? ये ज़हीर के जो मतलब साइड थी, इस साइड से सवाल कर रहे थे मेहदी काज़मी साहब। अब ज़हीर की तरफ से सवाल किया जाता है कि पुलिस, हमने एक शादी की है, मनपसंद शादी की है, उसके बाद हमारा निकाह नामा सामने आ गया, तो फिर क्यों सिंध पुलिस हमें ढूंढ रही थी, क्यों सिंध पुलिस हमें पकड़ना चाहती थी, जबकि हमने 164 के बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए थे, जबकि मेरी बीवी जिसने मेरे साथ अपनी मर्जी की शादी की। मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जो हैं वो सवाल पूछते हैं, मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जितने लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि जब दुआ ज़हरा घर से चल के गई, चाहे वो अपनी मर्जी से गई उसको ट्रैप करके, यानी कि वो अपनी मर्जी से चल के जाना उसको कहते हैं ट्रैप करना, या उसको कोई ज़बरदस्ती लेके गया, तो इतने महीनों तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया कि वो मीडिया पे कहती रही मैं खुद चल के आई, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो कोई ना कोई उनको लेने गया। और 3 महीने बाद अगर पुलिस कहती है कि CDR के थ्रू पता चला है कि ज़हीर उस जगह पे मौजूद था, और 90% केसेस में ऐसा होता है कि जब लड़की और लड़का कोई भी शादी करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों में से जब शादी करना चाहते हैं, कोई लड़के के ख़ानदान वालों में से मतलब लड़का 90% लड़का और उसके कोई करीब तरीन बंदे लड़की को लेने जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़के अकेले चल के आ गई हो। तो जब कानून ने लड़की और लड़के को शादी करने की इजाज़त दी हुई है, तो कानून फिर उनको ये इजाज़त क्यों नहीं देता कि वो उसको लेने भी जाएं? क्योंकि अगर वो उसको लेने जाता है तो वहाँ पे अगवा लग जाता है, क्योंकि आपने निकाह किया फ़लाँ डेट फ़लाँ वक्त को, आप लेने गए थे फ़लाँ डेट फ़लाँ वक्त पे, तो जिस टाइम आप लेने गए थे आपका निकाह नहीं था, लिहाजा आपके ऊपर अगवा का पर्चा है। तो जब कानून उनको शादी करने की इजाज़त दे रहा है, लव मैरिज करने की इजाज़त दे रहा है, तो फिर कानून उनको ये क्यों आइन नहीं इजाज़त देता कि भाई वो लड़का उसको लेके भी तो आए? आखिर अकेली लड़की ने उड़ के जिन बन के तो नहीं आना, किसी ने लेने जाना है, इतने बड़े सफ़र होते हैं, वो अकेली लड़की कैसे कर सकती है? तो उसको ये इजाज़त क्यों नहीं देता? और मेहदी काज़मी साहब की तरफ से सवाल ये था कि जब ज़हीर उसको लेने गया था तो इन्वेस्टिगेशन की आज तक ये क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्यों ज़ीरो रही कि ज़हीर उसको लेने गया? 3 महीने तक पुलिस ने क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन रोल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है। वहाँ से दूसरा सवाल है मेहदी काज़मी साहब की तरफ से
کہ میرے پاس نادرا کا جو ہے نا وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ ہے بچی کا، میری بچی مائنر ہے، میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اگر نادرا کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر عدالتوں نے ماننا ہی نہیں ہے یا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہونا، تو پھر اس جو پیپر پکڑایا جاتا ہے اس کا مذاق کیوں کیا جاتا ہے، یہ کیوں پکڑایا جاتا ہے، اور یہ کیوں لازمی کیا جاتا ہے کہ نادرا میں آپ جائیں، نادرا میں جائیں، کیونکہ آئی ڈی کارڈ ہر ایک چیز تو وہیں سے بنتی ہے ہماری، تو جب اس کو ماننا ہی نہیں ہوتا تو کیوں بنوایا جاتا ہے، کیوں فورس کیا جاتا ہے کہ بنوائیں، آئی ڈی کارڈ بنوائیں، یہ کروائیں وہ کریں۔ اور اسی طرح ظہیر اور دعا زہرا کی طرف سے سوال ہے، دعا زہرا کہتی ہے کہ جب بچی یا بچہ یہ کہتے ہیں پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا میں کس دن پیدا ہوں، میری ایج کتنی ہے بڑا ہونے کے بعد، اس کے یہ چیز تو اس کے ماں باپ کو پتا ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس کو پتا ہوتی ہے، یا اس کے بڑوں کو جو اس کے فیملی کے بڑے ہوتے ہیں وہ ان سے سنتا ہے کہ میں کتنے سال کا ہوں۔ اگر جب وہ بڑا ہے تو پھر اس کے ماں باپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ 2-3 سال اس کی ایج کم لکھواتے ہیں؟ لکھواتے اس لیے ہیں کہ وہ نوکریوں کی وجہ سے اور یہ کرنے کی وجہ سے کہ ابھی نوکری نہیں ملتی، کل کو شادیاں نہیں ہوتی، کل کو 100 مسئلے اس چیز کے اوپر۔ تو وہ دعا زہرا پوچھتی ہے کہ جب میں اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہوں تو پھر میرے لیے وہ برتھ سرٹیفکیٹ رکاوٹ کیوں بنتا ہے جو 2 سال مزید آگے کر کے بنوایا گیا ہوتا ہے؟ یا تو پھر میرا برتھ سرٹیفکیٹ جس دن میں پیدا ہوئی اسی دن کا بنوایا جائے نا، تو کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کرتا نادرا جیسے ادارہ کہ وہ ان کو برتھ سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن کا طریقہ ہونا چاہیے نا؟ تو پھر کل کو لڑکی کا جو حقوق ہیں، جو اس کی اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے، اس کے اوپر وہ جلاد بن کے بیٹھ جاتا ہے وہ نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد میڈیکل رپورٹ بھی آپ سب نے دیکھی، میڈیکل رپورٹ جو ہے نا اس کے اوپر انصار عدالت نے کیا، پھر برتھ سرٹیفکیٹ کو مان لیتے ہیں، میڈیکل کیوں کروایا؟ میڈیکل کروایا تو میڈیکل 2 دفعہ ہوا، ایک میڈیکل رپورٹ میں وہ بچی کو، ایک میڈیکل رپورٹ کے بیان پہ بچی کو کہا گیا کہ تم جا سکتی ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور پھر دوبارہ میڈیکل بورڈ بنا اس کے اوپر کہا گیا بنا کے اوپر کہ آپ جناب مائنر ہو، آپ نہیں رہ سکتی۔ ایک ٹائم یہی قانون اس کو کہہ رہا ہے تم جاؤ، اسی قانون نے کروایا تھا نا میڈیکل، اس نے خود تو نہیں کیا تھا، اسی قانون نے ڈاکٹر پرووائڈ کیا، اسی قانون نے سارا کچھ کیا۔ تو یہ قانون پھر ایسا وہ سسٹم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتا، ایسا طریقہ کار کیوں نہیں بناتا کہ پہلی دفعہ وہ ہے اتنے مہینے بچی اغوا کار کے پاس ہی نہ رہے، یا اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ رہتی رہے، پھر اس کو واپس لانے کے لیے اس کو مائنر کیوں ڈکلیئر کر دیتا ہے یہ میڈیکل بورڈ، یا یہ قانون اس کو ایسا راستہ کیوں دے دیتا ہے؟ تو یہ سوال ہیں۔ اس کے بعد اب دوسری چیز دیکھیں، اتنے ٹائم سے بچی وہاں سے چل کے آئی وہاں پہ، اس کے بعد وہ گئی مجسٹریٹ کے پاس، اس نے کہا کہ میرے ماں باپ میری مرضی کے خلاف میری شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا میں وہاں سے چل کے آ گئی ہوں، اور کیونکہ میری جان کو خطرہ تھا اگر میں نہیں کرتی، انہوں نے پہلے بھی مجھ پہ تشدد کیا ہے، اور اگر میں شادی نہ کرتا وہ مجھے مار ڈالتے، اس لیے میں یہاں پہ آ گئی اور میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اسے قانون اجازت دیتا ہے، اسے ایک سرٹیفکیٹ لیٹر دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم شادی کرو جس سے مرضی کرنا چاہتی ہو۔ وہ جو ہے نا جا کے پھر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد شادی کرتی ہے، ہاں وہ جاتی ہے شادی کرنے کے لیے۔ اب وہ شادی خود نہیں کر سکتی، وہ لڑکے کے ساتھ جاتی ہے کسی وکیل کے پاس کہ ہماری شادی کروائیں، کورٹ میرج ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آفیسرز آف دی کورٹ جسے ہم وکیل کہتے ہیں، وہ آفیسر آف دی کورٹ کیا کرتا ہے، ان سے فیس لیتا ہے اور ان کو لے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود تو نکاح نہیں پڑھا سکتا، وہ ایک ملا جی، ایک نکاح خاں، سرکاری نکاح خاں کے پاس لے کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ ملا جی ان کا نکاح پڑھواتے ہیں، اور وہاں پہ گواہان بلائے جاتے ہیں کہ جو گواہی دیں گے موقع کے اوپر کہ واقعی انہوں نے بھائی نکاح کیا اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں۔ آفیسر آف دی کورٹ جو وکیل لے کے جاتا ہے ان کو، تو اس کے بعد ملا جی کے پاس جاتا ہے، وہ شرعی احکام کو بجا لاتے ہوئے ملا جی ان کا نکاح کروا دیتا ہے، سرکاری نکاح کا، اور اس کے بعد وہ گواہ جو ہے نا گواہی دے دیتے ہیں گواہان۔ اب یہاں پہ وہ ملا جی بھی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اور گواہان کی بھی ضمانت نہیں ہوتی، مطلب ان کی درخواست جو ضمانت کے دی ہوتی ہے، درخواست ضمانت وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ان کی بیل مسترد ہو جاتی ہے۔ لیکن آفیسر آف دی کورٹ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہی ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جو ان کو لے کے گیا، جس نے ان کا نکاح کروایا، اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ جنہوں نے بعد میں کرنے کو پکڑا جاتا ہے۔ اچھا وہاں پہ پھر ایک طریقہ کار ہے کہ وہ نکاح خاں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے دے رہی تھی، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہو رہی تھی، یہ دیکھیں یہ ویڈیو ثبوت ہے۔ اب وہ ویڈیو بھی وہ جو نکاح خاں نے بنائی تھی وہ ویڈیو بھی موجود ہے، اس کے باوجود پھر نکاح خاں کو کیوں جیل میں رکھنا ہے، جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے نا۔ اور اگر کرائم ہے تو پہلے نمبر پہ جو کرائم کرنے والا ہے وہ تو آفیسر آف دی کورٹ، وہ وکیل ہے جو ان کو لے کے ان کے پاس گیا۔ سیکنڈ نمبر پہ نکاح خاں اور تھرڈ نمبر پہ گواہان آتے ہیں، تو پہلے نمبر والے کو تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پکڑا ہو، اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ پھر اس کے لیے رعایت کیوں ہے کہ وہ آزاد ہے اور بعد میں سیکنڈ اور تھرڈ والے جو ہے نا وہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا جس بندے نے وہ 164 کے جب بیان دینے چلی جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ 164 کے جا کے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتی ہے کہ
کہ میں اپنی مرضی سے میں نے نکاح کیا، اور وہ مجسٹریٹ اس کو کہتا ہے جاؤ تم اس کے ساتھ اب رہ سکتے ہو، تم آزاد ہو، تو وہاں پہ وہ پھر 164 کے اگر بیانوں کی حیثیت ہے تو اس کے بعد کوئی ان کو چیلنج نہ کر سکے، اگر ان کی حیثیت کوئی ہے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ دو میں سے ایک وہ بیان بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ سارا کیس اتنا بڑا لٹکا ہوا ہے۔